السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ملک شام کی طرف کتنے سفر کیے ہیں اور زندگی کے کون کون سے حصے میں یہ سفر کیے ہیں، اور ملک شام کی طرف سفر کن مقاصد کے لیے کیے، اور سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کون ہوتا تھا، سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کس کس سے ہوئی، سفر کے اندر کیا واقعات کیا احوال پیش آئے، آج کی اس ویڈیو میں یہ ساری تفصیل آپ کے سامنے بیان کی جائے گی۔ آپ سے التماس ہے ربیع الاول کے حوالے سے مزید اہم معلومات کے لیے اس چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں، اور کل کی ہماری ویڈیو ربیع الاول کے حوالے سے کس پر ہونی چاہیے کمنٹ میں اپنی رائے ضرور پیش کر دیں۔ معزز ناظرین، ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے۔ یہ وہ باسعادت مہینہ ہے جس میں میرے اور آپ کے پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مختلف مراحل ہیں۔ ان زندگی کے مراحل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسفار بھی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف علاقوں کی طرف سفر کیے ہیں۔ اگر اوورآل دیکھا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی علاقوں کی طرف سفر کیے۔ ملک شام کی طرف بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کیا، طائف کی طرف بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کیا، اسی طرح مکہ سے مدینہ کی طرف بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کیا، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعہ معراج کے اندر مسجد حرام سے بیت المقدس تک، اور پھر اس سے ملأ اعلیٰ تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے، سدرۃ المنتہا تک پہنچے، آسمانوں کو کراس کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے اسفار کیے ہیں۔ جہاں تک ملک شام کے اسفار کی بات ہے تو اس میں جمہور مورخین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملک شام کی طرف 2 مرتبہ سفر کیے ہیں۔ پہلی مرتبہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملک شام کی طرف سفر کیا تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 12 سال تھی، یعنی 12 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شام کی طرف پہلا سفر کیا، اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا حضرت ابو طالب کے ساتھ تھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب عمر مبارک 6 سال کی ہوئی تو والدہ کے انتقال ہو گیا، 8 سال کی ہوئی تو دادا جان بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو طالب کی کفالت میں تھے۔ تو ابو طالب ملک شام کی طرف تجارت کی غرض سے اپنا ایک قافلہ لے گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنے ساتھ ملک شام کی طرف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت ابو طالب کے ساتھ ملک شام کے سفر پر روانہ ہوئے۔ راستے میں بحیرہ راہب ایک رہتا تھا، اس سے ملاقات ہوئی، بصرہ کے مقام پر اس سے ملاقات ہوئی۔ بحیرہ راہب نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، اب چونکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتا نہیں تھا، جانتا نہیں تھا، تو انہوں نے حضرت ابو طالب سے پوچھا کہ یہ آپ کے ساتھ نوجوان کون ہے؟ تو حضرت ابو طالب نے کہا کہ یہ میرا بھتیجا ہے، اس کا نام محمد ہے۔ تو ابو حیرہ راہب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب شکل و صورت کو دیکھا، شکل و شباہت کو دیکھا، حلیے کو دیکھا، چال ڈھال کو دیکھا، تو وہ پہچان گیا کہ آخری نبی کے متعلق جو ہم نے اپنی کتابوں کے اندر نشانیاں پڑھی ہیں، وہ نشانیاں اس نوجوان کے اندر پائی جاتی ہیں۔ تو اس نے حضرت ابو طالب سے کہا کہ آپ اس کو ملک شام اپنے ساتھ نہ لے جائیں، چونکہ وہ تورات کا عالم تھا، زبور انجیل پڑھا ہوا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں پچھلی تمام کتابوں میں اللہ رب العزت نے بیان فرمائی ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے فرمایا یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، کہ یہ یہود و نصارہ جس طرح اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں، اسی طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پہچانتے ہیں، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری نشانیاں ان کی کتابوں کے اندر موجود تھیں۔ تو ان نشانیوں کو دیکھ کر بحیرہ راہب نے پہچان لیا، اور اس نے کہا کہ اس کو اپنے ساتھ ملک شام نہ لے جائے، اس لیے کہ کہیں مجھے ڈر ہے کہ یہودی ان کو قتل نہ کر ڈالیں، لہٰذا ان کو بہتر ہے کہ آپ اس کو اپنے ساتھ واپس بھیج دیں۔ اب بعض مورخین نے یہ کہا کہ بحیرہ راہب نے یہ کہا کہ اپنے ساتھ ان کو لے کر تو جا رہے ہو، لہٰذا ان کی حفاظت کا خاص خیال رکھنا ہے کہ کہیں اس کو یہودی نقصان نہ پہنچا دے۔ اور اکثر مورخین نے لکھا کہ بحیرہ راہب نے یہ کہا کہ آپ ان کو واپس بھیج دیں، اپنے ساتھ نہ لے جائیں۔ تو حضرت ابو طالب نے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو واپسی مکہ مکرمہ کی طرف روانہ فرما دیا۔ اور دوسرا سفر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 25 سال کی عمر میں کیا، یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمر مبارک کے 25 سال کو پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملک شام کی طرف دوسرا سفر کیا، اور یہ وہ سفر تھا جس میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا تجارتی مال دے کر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اس تجارتی مال کا انچارج بنا کر ملک شام کی طرف بھیجا، اس لیے کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ ملک عرب میں مالدار عورتوں میں ان کا شمار ہوتا تھا، تو یہ مختلف لوگوں کو اپنے مال دے کر، چونکہ خود تو عورت تھیں، شوہر تھا نہیں، لہٰذا یہ اپنے مختلف لوگوں کو اپنا مال دے کر دوسرے علاقوں کی طرف بھیجتی کہ وہ مال بیچ کر آئیں، منافع کما کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب
امانت داری کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانت کا اور شرافت کا، کردار اور اخلاق کا چرچا ہوا، تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ اگر آپ میرا یہ تجارتی سامان ملک شام لے جائیں، بیچ کر لائیں، تو جتنا منافع میں دیگر لوگوں کو دیا کرتی تھی آپ کو اس سے کہیں زیادہ دوں گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قبول کر لیا، اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا ایک غلام جس کا نام میسرہ مورخین نے لکھا ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دیا کہ یہ راستے میں آپ کی خدمت کرے گا، آپ کی جو ضرورتیں ہوں گی وہ اس کی دیکھ بھال کرے گا۔ تو میسرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا۔ اب راستے میں میسرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں۔ اب میسرہ نے راستے میں غیر معمولی چیزیں دیکھیں، ان میں ایک غیر معمولی چیزیں میں سے ایک یہ دیکھی، بعض مورخین نے لکھا کہ میسرہ کہتے ہیں جب جو ہے نا دوپہر ہوتی تھی، دن گرم ہوتا تھا، سورج اپنی پوری تپش کے ساتھ، آب و تاب کے ساتھ گرمی برسا رہا ہوتا تھا، تو دو فرشتے آ کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سایہ کر لیتے تھے۔ اب اس چیز کو دیکھ کر وہ بہت حیران ہوا۔ اب پھر آگے جا کر ایک دوسرے راہب سے ملاقات ہوئی جس کا نام مورخین نے نستورہ راہب لکھا ہے۔ نستورہ راہب سے ملاقات ہوئی۔ نستورہ راہب نے میسرہ سے پوچھا کہ یہ آپ کے ساتھ نوجوان کون ہے؟ تو اس نے کہا کہ یہ محمد اس کا نام ہے اور خاندان قریش سے اس کا تعلق ہے۔ تو چونکہ وہ بھی راہب تھا، وہ بھی تورات و زبور کا پڑھا ہوا تھا، عالم تھا، تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیوں کو دیکھ کر پہچانا۔ اور بعض مورخین نے لکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس درخت کے نیچے بیٹھے تھے سایہ لینے کے لیے، تو اس درخت کو دیکھ کر نستورہ راہب پہچان گیا، اس لیے کہ وہ درخت اس کی عبادت گاہ بنا ہوا تھا۔ تو اس نے کہا آج تک اس درخت کے نیچے کوئی نہیں بیٹھا سوائے نبی کے، لہٰذا جب یہ شخص آ کر رکا ہے تو مجھے قوی اندیشہ ہے کہ یہ شخص آخری نبی ہے جس کی بشارتیں ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھی ہیں۔ تو مال لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ملک شام گئے۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امانت داری کے ساتھ، دیانت داری کے ساتھ، اخلاق اور کردار کے اعلیٰ پیمانے پر رہتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مال و دولت فروخت کیا، اور دوسرے لوگوں کی بنسبت زیادہ منافع آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حاصل کیا، اور کچھ مال واپسی خریدا بھی صحیح نیا، اور ملک شام سے پھر مکہ کی طرف واپس ہے۔ اور میسرہ سے جب حضرت خدیجہ الکبریٰ نے راستے کے احوال پوچھے تو میسرہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو اس نے مشاہدہ کیا تھا راستے میں، وہ ساری چیزیں تفصیل کے ساتھ بتائیں کہ جب سفر میں دھوپ ہوتی تھی تو بادل فرشتے ان پر سایہ کر لیتے تھے۔ اس طرح ایک راہب سے ملاقات ہوئی، اس نے ان کے نبی ہونے کی بشارت بھی دی ہے، اور ملک شام میں انہوں نے اپنا مال جو ہے بہت ہی اعلیٰ ظرفی کے ساتھ با اخلاق طریقے سے اور بہت ہی معمولی اور مناسب منافع پر انہوں نے فروخت کیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری جو ہے نا کارگزاری سنائی۔ اور پھر 25 سال کی عمر میں مورخین نے لکھا حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ملک شام کے سفر جو ہیں وہ دو ہی سفر ہیں، اور ان دونوں تجارتی سفروں کا مقصد تجارت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سفر میں ابو طالب کے ساتھ گئے، اور دوسرے سفر میں حضرت خدیجہ الکبریٰ کے مال کے جو قافلہ تھا اس کے انچارج بن کے گئے تھے، اور مال بیچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ گئے۔ اللہ رب العزت ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔